بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ ان کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ایک گزارش یہ ہے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھتے رہیں. جمعے کی نماز کے بعد بھی وقت رہتا ہے. سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک جو ہے درود پاک کی کثرت کیا کیجیے. اس کا فائدہ جو ہے آپ اپنی زندگی میں بہت جلد دیکھ لیں گے. آخرت میں تو دیکھیں گے لیکن دنیا میں بھی آپ جو ہے اس کا اثر اور اس کا فائدہ دیکھیں گے. کیونکہ درود پاک پڑھنے پر بہت سارے فوائد ہیں. ایک تو یہی کہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں اور بے شمار فوائد ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو رابطہ ہے حضور علیہ السلام سے بہت قریب ہو جاتا ہے. یہ محبت کی دلیل بھی علماء کرام نے کہا کہ جسے حضور سے محبت ہوگی تو کثرت کے ساتھ جو ہے درود پاک پڑھے. تو آپ اس عمل کو اپنے وظیفے میں شامل کر لیجیے. آج ذی القعدہ کی 17ویں تاریخ ہے. سن 1446 ہجری
ابو طالب 16 مئی 2025 عیسوی کا عظیم الشان اور بابرکت دن جسے جمعۃ المبارک کہتے ہیں، یہ عظیم الشان دن جمعے کا اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ دنیا کے چپے چپے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام روشن ہے، یہاں تک کہ آپ مشرکین مکہ سے بھی اگر پوچھیں گے، جو پہلے مشرکین مکہ تھے، اگر ان سے بھی اگر آپ دریافت کریں یا ان کی کتابیں پڑھیں تو مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے نام لیوا کہتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے یہود و نصارا اپنی اس بات پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں، جبکہ ملت ابراہیمی پر وہ لوگ نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ پورا ماحول کیا ہے؟ بت پرستوں کا ماحول ہے، شرک اور بت پرستی کے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنم لیے، لیکن بت پرست ماحول میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے بت پرستی کا اعلان نہیں کیا، بلکہ توحید کا نعرہ بلند کیا، توحید کا نعرہ بلند کیا، اور اسی توحید کے نعرے کو بلند کرنے کی وجہ سے بے شمار مسائل اور پریشانیاں ان کو آئی۔ دشمنوں نے ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، آگ میں ڈالا۔ دشمنوں نے ان کے لیے اذیتیں اور تکلیفیں ہر طرف سے جو ہے راستے میں ڈال دیے، لیکن توحید کے نعرے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں گئے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ بھی ملت ابراہیمی کی کیا کیجیے؟ پیروی کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی زندگی اور ان کی سیرت سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ ایک سبق تو یہی کہ پریشانیوں کے دور میں بھی وہ اللہ کو نہیں بھولے، پریشانیوں کے دور میں بھی اللہ کا حق ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، توحید کا نعرہ بلند کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ ہم پر بھی اگر کبھی ایسے حالات آئے تو ہم گھبرائیں نہیں، بلکہ اللہ کا حق ادا کریں، انشاءاللہ اللہ جو ہے ہمیں بھی کیا کریں گے؟ پھلتا پھولتا رکھیں گے، جیسے ان کو رکھا۔ سارے راستے ان کے لیے بنے، گھر کے جو بڑے ہیں ان کے والد وہ بھی ان کے دشمن بن گئے۔ اگر گھر کا ہی مکھیا اگر کسی کا دشمن بن جائے تو ان کے لیے حالات سے لڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا ساتھ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق سے آپ نے ہجرت ملک شام کی طرف کی۔ ملک شام کے اندر جو درمیانی علاقہ ہے، ملک ہے، وہ ملک مصر ہے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا اور سکونت اختیار کی۔
وہاں پر جب آپ گئے تو مورخین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو تھی ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملک شام کے درمیانی علاقہ مصر کے پہنچے تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لختے جگر بیوی پر بدنیتی سے ہاتھ ڈالنا چاہا۔ بدنیتی سے کن پر ہاتھ ڈالنا چاہا؟ حضرت سارہ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنا چاہا اور بدنیتی سے ڈالنا چاہا۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب ملک مصر کا بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا، نیتی سے نہیں بلکہ بدنیتی سے، تو اللہ نے ایسا کیا کہ اس بادشاہ کا ہاتھ شل کر دیا۔ اس بادشاہ کا ہاتھ کیا ہوا؟ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ کام کرنا بند کر دیا۔ اس بادشاہ کو پچھتاوا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ اس نے بدنیتی کے ساتھ ہاتھ ڈالنا چاہا حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت پر۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاتھ عزت پر کیا ڈالنا چاہا؟ ہاتھ ڈالنا چاہا۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 3 مرتبہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، کام کرنا چھوڑ دیا۔ پچھتاوے میں اس ملک مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو ہدیے میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دی۔ یہ حضرت حاجرہ کون ہے؟ ملک مصر کا جو اس وقت بادشاہ تھا، ان کے یہاں یہ حضرت حاجرہ رہا کرتی تھی۔ ہدیے میں ملک مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو دیا۔ کیوں دیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام کی کرامت کو دیکھ کر کے، اتنی پاکیزہ عورت ہے کہ میں اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا بدنیتی کے ساتھ تو میرا ہاتھ شل ہو گیا، تو اس کرامت کو دیکھ کر تحفے میں اس ملک مصر کے بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو ہدیے میں پیش کے لیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس ہدیے کو اپنے لختے جگر شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہو گئی۔ کن سے؟ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام سے۔ مورخین نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی عمر تھی۔ اس وقت تک حضرت سارہ علیہ السلام کے بدن سے کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی اور کہا کہ ان سے نکاح فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور نکاح فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ دعا کیا؟ قرآن کریم میں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین، کہ میرے رب مجھے صالحین میں سے صالح اولاد عطا فرما۔ کیا دعا فرمائے؟ ربی ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ کے بدن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد عطا فرمائی۔ اب جب اولاد ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
رہتے ہو بس چرند پرند اور جنگلی جنگل، اس کو کہتے ہیں بے آب و گیا، وہاں پر چھوڑ دینا حکم ہوا کہ آپ جو ہے بے آب و گیا وادی میں لے جا کر چھوڑ دیجئے ابراہیم کسے؟ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو کہ ابھی ڈنڈے سے معصوم بچے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی وادی میں لے جا کر چھوڑا، اور پھر اصلی مقام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، کہاں؟ ملک شام، وہاں پر آ کر سکونت اختیار کی، وہاں رہنے لگے۔ یہاں رہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ آپ اس واقعے کو بالکل تفصیل کے ساتھ سنیے۔ تاریخ ابن کثیر میں کیا ہے، اسی طریقے سے در منصور جو تفسیر کی مایاناز کتاب ہے اس کے اندر کیا ہے، آپ تفصیل سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے شام میں ہیں، وہاں پر خواب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ خواب آ رہا ہے کہ ابراہیم اپنے لختے جگر بیٹے کو قربان کرنے کا خواب نظر آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ خواب دیکھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تو بیدار ہونے کے بعد خیال ہوتا ہے کہ آیا یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ یہ خیال آ رہا ہے کہ آیا یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ پہلے دن خواب دیکھا، پھر دوسرے دن یہی خواب دیکھا، پھر تیسرے دن یہ خواب دیکھا۔ پہلے دن جب یہ خواب دیکھا تو تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی۔ کون سی تاریخ تھی؟ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی، جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، جسے یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اور ترویہ کے معنی ہے تفکر اور غور و فکر کرنا، اسی لیے اس دن کا نام کیا رکھا؟ یوم الترویہ۔ دوسرے دن خواب دیکھا، خواب وہی ہے، صبح اٹھ کر بیدار ہوئے تو تاریخ تھی 9 ذی الحجہ۔ کیا تاریخ تھی؟ 9 ذی الحجہ۔ اور 9 ذی الحجہ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ یوم العرفہ، عرفہ کا دن۔ اب اس کا میننگ سمجھیں۔ یوم العرفہ، عرفہ کے معنی آتے ہیں پہچاننے کے۔ عرفہ کے معنی آتے ہیں کیا؟ پہچاننے کے۔ تو جب نبی ذی الحجہ کو یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو تھوڑا تھوڑا پہچاننے لگے کہ آیا یہ خواب کس کی طرف سے۔ اسی لیے اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم العرفہ، پہچاننے کا دن۔ اس کے بعد تیسرا جو دن آیا، اس کی رات میں بھی خواب جو دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی خواب پڑھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے میں پڑ گئے کہ اگر یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا تو 3 دن تک کیوں دکھایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ خواب اللہ کی طرف سے۔ جو تیسرے دن خواب دیکھا ہے اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر۔ 10ویں ذی الحجہ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر، قربانی کا دن۔ تو اسی دن کی مناسبت سے اس دن کا کیا نام رکھ دیا؟ یوم النحر، قربانی کا دن۔ تاریخ میں یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ خواب دیکھے تو خواب دیکھنے کے بعد شروع میں تو یہ سوچے کہ شاید یہ جانور قربانی کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو مفسر نظام نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے اونٹوں کی۔
شروع میں تو یہی سمجھے کہ شاید جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں، تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹوں کی قربانی بھی پیش کی۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں۔ وقال انی ذاہب، میں جا رہا ہوں، تو یقیناً میرا رب مجھے راہ دکھائے گا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرا رب یقیناً مجھے راہ دکھائے گا، صحیح راہ دکھائے گا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہوئی، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ان کو حلیم اور بردبار لڑکے کی بشارت سنائی۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد اپنے لخت جگر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ لے رہے۔ کیا لے رہے؟ مشورہ لے رہے۔ اچھا، یہ جو اسماعیل نام رکھا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اس کی ایک وجہ بھی آپ جانیں۔ اسما کے معنی آتے ہیں، اسما کے معنی آتے ہیں سمیع، سننے والا، اور عید کے معنی آتے ہیں اللہ۔ عید کے معنی آتے ہیں کیا؟ اللہ۔ اور اسما کے معنی آتے ہیں کیا؟ سمیع۔ اور اسماعیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اب اسما کے معنی ہوا سننے والا، سمیع، اور عید کے معنی ہوا اللہ۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ دعا کی قبولیت کے نتیجے میں انہوں نے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام بھی کیا رکھا؟ اسماعیل نام رکھا۔ اس یہ وجہ تسمیہ بھی ہم یاد رکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں چنا، اس نے چنا۔ لہذا جب خواب دیکھے، خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر بیٹے سے مشورہ چاہا۔ اب یہاں پر بھی کئی اہم نکتے ہیں جن کا بتانا بہت ضروری ہے کہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر بیٹے سے مشورہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر مشورہ مانگ رہے ہیں اس لیے کہ اگر بیٹا موافقت میں کہے کہ ہاں کرو تو قربان کر دوں گا، اور اگر مخالفت میں رائے دے بیٹا تو پھر کیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام عمل نہیں کریں گے؟ سوال پیدا ہوتا نا کہ مشورہ کیوں مانگا گیا؟ مشورہ کیوں مانگا گیا؟ کیا مشورے پر عمل کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا اس پر عمل کریں گے؟ اس کا جواب مفسر نظام نے یہ دیا ہے کہ مشورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے مانگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان لینا مقصود تھا کہ دیکھیں میرا تو اللہ کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہے، دیکھیں میں اپنے بیٹے کو امتحان میں یہ دیکھوں کہ آیا میرے بیٹے کا ایمان اللہ سے کتنا مضبوط ہے، تعلق ہوگا اللہ، ایمانی جذبہ میرے بیٹے کا کتنا ہے، میں یہ دیکھوں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ، ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے یہ
یہ دیکھ کہ میرے بیٹے کا صبر اور تحمل زبان سے بھی ادا ہو جائے، اس لیے مشورہ مانگا۔ جب ایسا ہوا مشورہ مانگا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا جان، اگر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو آپ یہ کام کر لو سکتے۔ وقال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کام کو کریے، باقی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ گریہ وزاری میں نہیں کروں گا، شکوہ و شکایت نہیں کروں گا، اور جتنے بڑے بڑے صابرین ہیں ان صابرین میں سے مجھے بھی آپ پائیں گے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشورہ مانگا، اور مشورے کا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ اپنی رائے ظاہر کیا۔ اب جب یہ کام ہوا، ہونے کے بعد اب بہت ساری باتیں اس کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان نے یہ سوچا کہ اگر میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ بہکاؤں تو پھر میں کبھی نہیں بہکا سکوں گا۔ اس موقع کو شیطان نے غنیمت سمجھا، اور اس کے لیے شیطان جو ہے بہت فکر مند ہوا کہ کس طرح سے اس کام سے انہیں بچایا جائے۔ خلیلیت کا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے نہیں ملا، بہت جہد و مسلسل کرنا پڑا، بہت محنت کرنی پڑی، بہت پاپڑ پھیرنے پڑے، تبھی جا کر خلیلیت کا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ شیطان نے یہ فکر لاحق اپنے اوپر کر لی کہ مجھے اس موقع کو جانے نہیں دینا۔ اب اس نے سوچا کہ جاؤں تو کس کے پاس پہلے جاؤں، آیا ابراہیم کے پاس جاؤں یا اسماعیل کے پاس جاؤں یا ہاجرہ کے پاس جاؤں۔ شیطان نے یہ سوچا تو اس نے یہ اپنے آپ پر خیال کیا کہ پہلے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا شیطان کے کہ عورت جو ذات ہوتی ہے ناقص العقل ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، ایمان میں بھی کمزور اور عقل میں بھی کمزور، لہذا اس کے پاس چلتے ہیں۔ شیطان ناقص العقل سمجھ کر کس کے پاس پہلے آیا؟ حضرت ہاجرہ کے پاس، اور آنے کے بعد حضرت ہاجرہ سے کہا کہ ہاجرہ، تم جانتی ہو کہ تمہارا بیٹا، تمہارا نخت جگر اور اکلوتا بیٹا اسماعیل کو تمہارے نخت جگر شوہر کہاں لے جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان نے کہا کہ اپنے کسی کام میں لے جا رہا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، اپنے کام میں نہیں بلکہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا اگر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو یہ کس کا حکم ہے؟ کس کی طرف سے یہ حکم آیا کسی اور کی طرف سے یہ حکم آیا یا اللہ کی طرف سے حکم آیا؟ شیطان تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ جھوٹ بول دے کہ نہیں کسی اور کی طرف سے حکم آیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اپنے نقد جگر تمہارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فوراً کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے حکم آیا تو یہ تو اچھا کام ہے، لہذا ہم تیار۔ معلوم یہ ہوا اس کام کے لیے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نہیں، پورا گھرانہ تیار ہے۔ یہ ہوتا ہے قربانی دینا۔ آج ہم قربانی دینا نہیں چاہتے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی ایک بچے کو مدرسے میں لے جا کر ڈالو تاکہ کل جو ہے سفارشی کا ذریعہ بنے، حافظ قرآن بن کر جو ہے کہ ماں باپ کو بہترین تاج پہنا، تو ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار۔ بیٹوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو، مکتب میں بھیجنے کے لیے تیار۔ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی
آپ لوگ ذمہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کی مستقبل کے بارے میں سوچو. تو ماں باپ یہ قربانی دینے کے لیے تیار. اور اس وقت ہم ایک بہت بڑا موقع گوا چکے ہیں. حضرت مولانا قاری سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے یہ بات بہت زور کے ساتھ کہا ہے کہ اس وقت جو موسم گرما کا موسم چلا، ایک مسلمانوں نے بہت بڑا موقع گوا دیا ہے اپنے بچوں کی مستقبل کو سدھارنے کا. ایک بہت بڑا موقع گوا دیا. وہ کیا؟ یہ تعطیل، یہ چھٹیاں اسکولوں کی. کم و بیش 50 دن اسکولوں کی چھٹی یہ موسم گرما میں رہی. کتنے بچے ایسے ہیں یا کتنے ماں باپ ہیں کہ اپنے بچوں کو سمر کیمپ میں بھیجیں یا اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے کچھ سوچا کہ چلو 50 دن چھٹیوں کی ملی تو چلو 10 دن جو ہے بچوں کو گھمائیں گے پھرائیں گے، ان کے سامنے رہیں گے. 40 دن جو ہے کم از کم مکتب میں یا سمر کیمپ میں بھیجیں گے. کتنے ماں باپ کسی نے سوچا؟ اگر نہیں سوچے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے پھر آپ نے کیا کام کیا؟ ہم تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور سیرت سن رہے ہیں، اپنے بچوں کی کس طرح تربیت انہوں نے کی. لیکن ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ آج برائیاں سیلاب سے بھی خطرناک طریقے سے بڑھ رہی ہے. بھائی زلزلہ آتا ہے، ہر ایک اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے. سیلاب آتا ہے، ہر ایک اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے. ہر ایک جو ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ تقسیم کریں، یہ تقسیم کریں، یہ تقسیم کریں، یہ تقسیم کریں. لیکن اخلاق میں بچوں کی یہاں اتنی کمی ہے، اس کا کوئی فکر مند نہیں. بے حیائیاں عروج پر ہے، اس کے لیے کوئی فکر مند نہیں. بیٹیاں دوپٹہ اپنے گریبان پر رکھنے کو بوجھ سمجھ رہی ہے. اچھا دوپٹہ اگر لے بھی دیتی ہے بچیاں تو اس دوپٹے کو سر پر رکھنا بوجھ سمجھ رہی ہے. کیا یہی پردہ ہے؟ غیروں نے تو اس دوپٹہ کو فیشن سمجھ رکھا ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اپنے بچوں کے مستقبل ہیں، اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے ماں باپ ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو کہاں کبھی تعلیم دی کہ دیکھو دوپٹہ جو ہے یہ فیشن کے نام پر نہیں ہے، دوپٹہ اپنی سر پر رکھنے کے لیے ہے، پردہ کے لیے. تو یہ بہت ہی خراب ماحول ہے جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں. بہت سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، بہت ساری خامیاں، بہت ساری کوتیاں یہ ہیں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت. مثال کے طور پر ابھی شادی بیاہ کا موقع چلتا ہے، آپ دیکھیں اتنی اوریانیت ہے، ننگا پن ہے، آپ دیکھیے جا. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ کو غیر مسلم بھائی اس کے لیے آمادہ کریں گے یا مسجد کا خطیب آپ کو اس کے لیے آمادہ کریں گے؟ جب آمادہ کریں گے تو اس پر عمل کون کر کے نکالے گا؟ یا تو آپ کو کرنا ہے یا مجھے ہی کرنا ہے، پھر سب کو کرنا ہے. تو اس پر تو ہر ایک کا عمل ہونا ہے، ہر ایک اس کے لیے کوشش کریں گے تو اس کا عمل ہوگا. اسی طریقے سے ایک خراب عادت ہمارے مسلمانوں میں یہ پائی جا رہی ہے شادی بیاہ کے موقع سے کہ کھانوں کی بربادی ہو رہی ہے. دسترخوان پہ کھانا کو کھانا نہیں سمجھا جا رہا، اور اللہ کی نعمتوں کی اتنی ناقدری کہ لے لیتے اتنا کھاتے نہیں. ان ناقدری کرنے والوں سے کون پوچھے کہ آپ کس کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں؟ اسی اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے جو مجھے کھلا رہا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، جو سارے مسلمانوں کو کھلا رہا ہے، اس کی ناقدری کر رہے ہیں. تو میرے بھائی ان تمام باتوں پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اپنی نئی نسل کو صحیح تعلیم بھی دینا ہے. اگر ہم صحیح تعلیم نہیں دیں گے، اخلاق نہیں سکھائیں گے، تو پھر اللہ جانے ہماری نسلوں کی حفاظت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ حضرات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا واقعہ جو حصہ ہے اگلے جمعے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا